کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی عید الضحیٰ، عید کی نماز جو ہے وہ کبھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ انہوں نے 55 حج کیے تھے، وہ تو حج پہ ہوتے تھے، اگر حج پہ ہوتے تھے یہاں عید نہیں ہوتی۔ مسئلے خود کیوں گھڑتے ہو؟ اگر فرض محال نہ بھی پڑھی ہو تو مسافر پر تو عید واجب ہی نہیں ہے، نہ جمعہ واجب ہے۔ تم اپنی فکر کرو، ان کی فکر نہ کرو۔ باقی انہوں نے حج بہت کیے ہیں، یہ اللہ عالم 55 حج کیے ہیں یا زیادہ کیے ہیں یا کم۔ یہاں بھی کئی لوگ ہیں جو 100 سال ہو گئے ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ان کے 50-60 حج، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں نے آپ کے کئی بیانات سنے ہیں جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر تعویذ قرآن و حدیث سے ہو تو وہ جائز ہے۔ میرا بھائی ایک تو یہ ہے کہ یعنی قرآن پڑھ کے دم کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ صحابہ بھی فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے، معوذتین پڑھ کے دم کرتے تھے، حضور پاک خود اپنے بدن پہ دم کرتے تھے، اور حضور پاک نے کئی دعائیں بتلائی ہیں کہ اگر تکلیف ہے اور درد ہے تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ 7 دفعہ پڑھو اور ہاتھ اٹھاؤ، درد ختم ہو جائے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ پڑھ کے دم کیا کریں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ باقی ہے تعویذ لکھنے کے بارے میں، تو بعض روایات میں صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو پڑھ نہیں سکتے تھے لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہے تو اس کا پڑھنا بھی جائز، لکھنا بھی جائز، ساتھ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دم کیا کریں، تعویذ وغیرہ کے مسئلے میں نہ پڑھیں۔ میں نے مسجد نبوی سے جا کر مسجد قباء میں عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی، وہ بالکل ناجائز ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ مکے میں تو پھر بھی بعض ائمہ اجازت دیتے ہیں، وہاں تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ مکے میں تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر کسی نے 2 رکعت طواف کے پڑھنے ہیں چلو پڑھ لے، لیکن قباء میں پڑھنے کی اجازت تو کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے غلطی کی ہے، بہرحال آئندہ احتیاط کرو۔ اگر عید کی 1 رکعت رہ جائے تو دوسری رکعت کھڑے ہو کے پوری کر لیں، اور وہی تکبیریں جیسے پہلے کہیں یا بعد میں کہہ دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتابوں میں جو روایت آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا نام مولود کعبہ بھی رکھا گیا۔ یہ بڑی فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو سمجھو کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ نہیں، تمہارے ملک میں جب تمہاری بیوی کے بچے کے پیدا ہونے کا وقت آ جائے تو ان کو مسجد لے جاتے ہو یا اسپتال لے جاتے ہو؟ تو حضرت علی کی والدہ نعوذ باللہ اتنی کم عقل تھی کہ ولادت وقت آیا تو کعبے کے اندر آ گئی تاکہ وہاں نفاس کا خون گرے۔ کوئی خدا کے لیے عقل سے بھی تو کام لیا کرو۔ اللہ نے عقل دیا ہے کہ بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے۔ کعبے سے مراد یہ ہے کہ وہ حرم میں پیدا ہوئے، جیسے اللہ کے قرآن میں ہے کہ تم اپنے حج کی بکری کہاں ذبح کرو؟ حدین بالغ الکعبہ، کعبے میں پہنچا کے ذبح کرو۔ تم تو مینا میں کرتے ہو، پھر کعبے میں تو ذبح نہیں ہوئی۔
تو اس کا نام کعبہ بھی ہے، حرم بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے۔ چونکہ حضرت علی کا گھر کعبے میں، مسجد الحرام میں تھا، اسے کسی نے لیا کعبے میں پیدا ہوا، کوئی بات نہیں۔ عمرے کرنے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن کریں تو اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی عزت کرے اس نے اسلام کو گرا دیا۔ میرے بھائی، ہم پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے، کشمیر کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ جب آدمی حجر اسود پر طواف شروع کرے تو کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دوسرے چکر میں بسم اللہ نہیں کہے گا، پھر صرف کہے گا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حجر اسود میں پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور کو ہدیہ کریں بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی نے فرمائش کی ہے کہ مکہ کریم میں ایک جگہ ہے جہاں کبوتر دانے کھاتے ہیں، وہاں سے جو وغیرہ اٹھا کے لے آنا، تو کیا میں وہ لے جاؤں؟ بالکل نہ لے جائیں۔ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے کہ یہاں سے جو لے جائیں گے تو جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتا ان کو کھلائیں گے تو وہ حمل ہو جائے گا۔ خامن سے حمل ہوا نہیں، کبوتر سے ہو جائے گا۔ تو خدا کا خوف کرو۔ اچھا، دانے بھی خود لے آتے ہیں، وہی ڈالتے ہیں۔ ہمیں جو اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو 3 دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ کل خوانی بھی بدعت ہے۔ قبروں پر اذان کہنا بھی بدعت ہے۔ دیکھو بھئی، ایک ہے ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ کسی ایک حدیث میں دکھا دیں کہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی قبر پہ کسی نے اذان دی ہے، بس اگر دی ہے تو ہم بھی دیں گے۔ اگر حضور نے سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں، کیا کسی جنازے کے بعد میں بھی دعا کی ہے؟ جنازہ تو خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ میرے آقا کی بیوی فوت ہوئی ہے، بچیاں فوت ہوئی ہیں، بیٹے فوت ہوئے، کیا حضور نے ان کی کلخانی کی ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں، اور نہیں ہے تو پھر بدعت کے اندر لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سفر کے اندر آمدن 2 رکعت کے بجائے 4 نہ پڑھے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اس کو کیوں قبول نہ کرے؟ تو گناہ ہے۔ مسجد نبوی میں جو نماز جماعت سے مسجد کے اندر پڑھیں گے 1 کا 1000 ہے، مسجد الحرام میں 1 کا 1 لاکھ ہے۔ کہتے جی کہ انسان کتنے موقعوں پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ 3 موقع ہیں۔ ایک تو جب دشمن سے جہاد میں مصروف ہے تو دشمن کو کہتے وہ دیکھو پیچھے کون ہے، مار دیتے، یہ جائز ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، اس کو تو قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے، وہ دونوں میں جھوٹ بول بول کے سلو کرواتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس کو بھی جھوٹ نہیں کہتے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا ہے تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ بیوی نے کہا مثلا میرے لیے گھڑی لے آنا فلانی، میں نے بڑی تلاش کی، پورے مکے میں نہیں ملی، حالانکہ تلاش ہی نہیں کی، تو اس نے زندگی تو گزارنی ہے، تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ میرے بھائی، حدود حرم میں نیکی تو لاکھ ہے،
گناہ ایک ہے لیکن وہ ایک بھی لاکھ کے برابر ہے۔ داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے، فیشن کے مطابق بنوانا بھی گناہ ہے۔ گھٹنے سے شلوار ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے۔ حدیث میں سخت وعید ہے، ویل للاعقاب من النار، کہ ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی عربی نیچے پہنتے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر سر پہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بال اچھے نہیں ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ آدمی اگر جنابت میں ہو تو اس کے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ پانی پہنچے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ پانی نہ پہنچے اور میرا غسل صحیح نہ ہو۔ اگر کسی امام سے لوگ ناراض ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ اگر امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، امام نے سجدہ کیا لیکن مقتدی سجدہ نہیں کر سکے، رکوع میں چلے گئے، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ جمعرات کو درس نہیں ہوتا۔ کسی نرم جگہ جیسے گدا ہے، اگر اس میں چہرہ چھپ جاتا ہے تو نماز ناجائز ہے۔ جہاں جنازے کا ایک سلام پھیرا جائے وہ بھی جائز ہے، دو پھیرے تو جائز ہے۔ حنفی مسلک میں دو افضل ہیں، قضا عمری پڑھتے رہیں، باقی اللہ پہ چھوڑیں، توبہ کریں، اللہ معاف کر دے۔ میں نے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کسی عالم سے شریعت کے مطابق میراث کا فتویٰ لکھوا لو کہ میری بیوی ہے، کتنا بیٹے ہیں، کتنا بیٹیاں ہیں، کتنے، اس کے مطابق وصیت تیار کر کے رکھ دو، لیکن تقسیم مرنے کے بعد کرنا۔ اگر تم نے زندگی میں تقسیم کر کے اپنی اولاد کو جائیداد دے دی نا، انشاءاللہ پھر آپ رات کو سڑک پہ ہوں گے۔ وہ اسی انتظار میں ہے کہ ابا کم مرتا ہے۔ یہاں کے علماء بھی انبیاء کی حیات کے قائل ہیں۔ اگر آدمی جنازے میں بعد میں شریک ہو، جتنی تکبیریں چھوٹ جائیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر پوری کر دے، سلام پھیر دے۔ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بدعت ہے۔ لوگ اپنے اور بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ بدعت ہے، تو کافروں کی رسم ہے۔ لوگ اپنی شادی کی بھی برتھ مناتے، اپنا سالگرہ مناتے، یہ بھی بدعت ہے۔ اگر نابالغ بچے کو احرام پہنا دیا جائے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی عمرے کا پورا ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ملے گا۔ ایک آدمی کام کرنے آیا، مکے میں احرام نہیں باندھا، ڈیوٹی مکے میں ہے، بہرحال اس پہ انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، لیکن عمرہ جب موقع ملے کر لے۔ اگر حاجی احرام میں آتے ہیں، احرام میں ہی کچھ دیر ہوٹل میں سو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میت پیچھے ہو تو جنازہ نہیں ہوتا، میت کو آگے ہونا چاہیے۔ مدینہ پاک میں جب حاضر ہوں، سامنے ہوں، واجہ شریف میں تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باقی ہر جگہ درود پڑھتے رہیں۔ اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ اپنے علاقے کی جامع مسجد کو چھوڑ کے
حدود حرم والی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ دل کی سختی کو کیسے کم کریں؟ درود شریف زیادہ پڑھا کریں۔ آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کینسر والے کے لیے، اس کا ہم نے پڑھا تھا تو بڑا فائدہ ہوا۔ اب ہمیں وہ آیت بھول گئی ہے، وہ ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ سنت رسول اللہ کے لیے نہیں، وہ طریقہ رسول کا ہے، وہ بھی نماز اللہ کی ہے، نفل بھی اللہ کے لیے ہے، سنت بھی اللہ کے لیے ہے، فرض بھی اللہ کے لیے ہے۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ ہے محمد مصطفیٰ۔ عورت کے احرام میں یہ ہے کہ پردہ نہ کرنا، چہرہ کھلا رکھے، لیکن دوسری حدیث آپ نے نہیں پڑھی جو بی بی عائشہ نے خود بیان کی کہ اذا ہادین الرجال، جب لوگ قریب آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے۔ اپنی منگیتر سے فون پہ بات کر سکتے ہیں، نہیں کر، جب نکاح نہیں ہوا تو منگیتر کیا مطلب؟ یہ منگنی شگنی کا تو شریعت میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ احرام سے پہلے خوشبو لگائیں، کوئی حال نہیں ہے۔ صفوں میں اتصال سنت ہے، مدینے کی خاک پاک شفا ہے۔ عمرے کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں تو جھوٹ ہے، جب اس نے حاجی نہیں کیا تو حاجی کیوں کہتے ہو؟ اگر عورت آئی اور حیض میں تھی لیکن میقات سے عمرے کی نیت نہیں کی، اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، وہ حیض کی حالت میں نیت کر سکتی تھی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، شام میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔